برادر محترم شاہد ماکلی صاحب نے نم کا صحرا پڑھا، تو میں بھی تیسرے مجموعے یعنی صحرے کے لیے تقریب کے دولہا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیر بانی کے دیباچے میں سردار جعفری رقم تراز ہیں کہ پرانی تاریخ نگاری چونکہ بادشاہوں، بروہتوں اور سرماؤں کے گرد گھومتی تھی اور انہی کی داستان کو اپنا سرمایہ سمجھتی تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ باغیوں، شاعروں اور فنکاروں کو نظر انداز کیا اور صرف سزا و جزا کے افسانے باقی رہ گئے۔ کسی کا منہ موتیوں سے بھر دیا گیا اور کسی کی گستاخ زبان گدی سے کھینچ لی گئی۔ لیکن وقت کا انتقام بڑا سخت ہے۔ بادشاہوں کے کارنامے تاریخ کی کتابوں میں بند ہیں اور شاعروں کے کارنامے دلوں کے اندر درد اور مسرت کی لہریں بن کر اتر گئے ہیں۔ یہ بات شاید پرانے تاریخ نگاروں کو معلوم نہیں کہ تاریخ محض واقعہ نگاری نہیں بلکہ فکر و شعور کا سفر بھی ہے۔ اس فضا میں آتے جاتے کردار پرچھائیوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں اور اگر پرچھائیوں کا نام فراموش ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، فکر و شعور کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات و واقعات کا کبیر، سن اور تاریخ کا کبیر زندہ نہیں، لیکن فکر اور شعور کا کبیر، جذبے اور احساس کا کبیر، شعر اور نغمے کا کبیر زندہ ہے۔ ہر دوہا اس کی ہستی ہے، ہر پد اس کی ذات اور ہر خیال اس کی زبان، اور جب ہم اس کے بولے ہوئے لفظوں کو دہراتے ہیں تو کبیر کا ساز بجنے لگتا ہے، شاہی فرمان اور ڈنکوں کی آوازیں گونگی ہو جاتی ہیں اور کبیر کے دل سے نکلنے والی صوت سرمدی سے روح سرشار ہو جاتی ہے۔ پنڈت کا منتر اور ملا کی اذان آسمانوں کے سناٹے میں گم ہو جاتی ہے اور کبیر کا حرف محبت دھرتی کے سینے میں دھڑکتا رہتا ہے۔ انکوٹ۔ مصرع در مصرع وسعت نظری، فراغ دلی اور تمام تر تعصبات سے بالا ہو کر انسانی ہمدردی کا ثبوت بہم پہنچاتی، فطرت کے گداز اور محبت کے غم کو سہتی، ایک ایسی ہی درد مند دل کی ناز برداری کرتی درویش، لیکن انسانیت سوچ، سماجی رویوں اور اخلاقی ضابطوں اور جبر و تسلط کے اقتدار کی ہر عملی صورت سے برگشتہ بے خوف روح پھر سے دنیا کے پھیرے پر ہے، جس کا کہنا ہے کہ میں مسجدوں کو عزیز جانوں کہ مندروں کو، کبوتروں سے یہ پوچھ کر فیصلہ کروں گا، اور یہاں پہ ہوتا نہیں کوئی معترض کسی پر، سب اپنے تہوار جیسے چاہیں منائیں مجھ میں چاہتا ہوں کہ سوگواروں کے کام آؤں، سو ہر شہادت پہ لوگ شمع جلائیں مجھ میں۔ مجھے ایک مسجد میں سارے فرقوں کے بت پڑے ہیں، جنہیں جھگڑنا نہیں ہے وہ آئیں جائیں مجھ میں، ہے میرے ذمے کبیر روتوں کو چپ کرانا کہ ہر دھماکے پہ بین کرتی ہیں مائیں مجھ میں۔ ہمارے سماج کی برہنہ ترین حقیقت پر اس روح کی بے چینی کیا کہتی ہے؟ کم نہ پڑ جائے یہ استغفار کا مرہم کہیں، کم نہ پڑ جائے یہ استغفار کا مرہم کہیں، ہر زباں پر اتنا گہرا زخم ہے تکفیر کا۔ اور یہ مسئلہ جو تمام خرابیوں کی دین ہے، اس پر جامع ترین تبصرہ دیکھیے۔ بن گئے ہیں درد سر روشن دماغوں کے لیے، بن گئے ہیں درد سر روشن دماغوں کے لیے، جن کے کاندھوں پر بڑی مشکل سے سر پیدا ہوئے۔ ایک مغربی نقاد کے اخذ کردہ نتائج کے مطابق سیاسی و معاشرتی غیر منصفانہ نظام صرف عام انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ شاعر اور ادیب کے لیے بھی ظالمانہ سلوک رکھنے کا قائل ہے۔ سو ایسے معاشرے میں ادیب اور ادب نواز افراد کے لیے واحد ایماندارانہ طرز بود و باش خانہ بدوش زندگی ہی رہ جاتی ہے، لیکن اپنے نظام کی تلخی اور اس کی تمام تر بدصورتی سے نبردآزما ہوتے ہوئے تہذیبی زندگی کے معروف معنوں میں معقول و مقبول سماجی حیثیت رکھتا یہ متین، مہذب، سربرآوردہ، عملی اور استعاراتی ہر دو اعتبار سے مسیحا، ممتاز اور نمایاں حیثیت میں معاصر شعری نامے کا حصہ ہے۔ معاصر شعری منظر نامے کا حصہ بننے کی قابلیت شاعر کے کلام میں عصری شعور کے مظاہر اور امکانات کی موجودگی سے طے ہوتی ہے۔ شاعر کے ہاں عصریت کے شعور اور معاصر ادب میں اس کے شعری اثاثے کے تعین قدر کا معاملہ بہت سیدھا نہیں ہے۔ اپنی زبان اور ادب کے تاریخی ورثے سے مستفیض ہوتے ہوئے موجودہ عہد کے معاشرتی، ثقافتی، سماجی، سیاسی حتیٰ کہ معاشی اور اقتصادی اثرات و رجحانات کا متناسب فکری ربط ہی ایک مکمل ادبی مذاق کی تشکیلی قوت ہے۔
یہی ادبی مذاق شاعر کو اولین درجے میں اس کے عہد اور معاصرت کا رتبہ عطا کرتا ہے اور بعد ازاں آئندہ کے منظر نامے میں متعلقہ بناتا ہے۔ اسی امتزاجی تناسب کے فرق سے ہی ادیب یا شاعر کے انفراد کی قوت کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ انفراد اور عصری شعور کے معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے یہاں سید احتشام حسین کے مضمون ادیب کی انفرادیت اور عصری رجحانات کا حوالہ دینا مناسب ہوگا کہ جس کا اختتام اس نتیجہ فکر پر کیا گیا۔ کوٹ: شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس ادیب کو عصری رجحانات، قومی تہذیب، قومی افکار کی بنیادوں کا جتنا گہرا شعور ہوگا اتنے ہی منفرد انداز میں وہ حقائق کو پیش کر سکے گا، گویا اس کی تخلیقات میں اس کی انفرادیت بھی جلوہ گر ہوگی اور اس کا عہد بھی۔ کوٹ: اس کے باوجود حالیہ اور آزاد جیسے قداور بھاری بھرکم تخلیق کاروں کے تصور فن کو اجتماعی اور سماجی مقاصد سے گراں بار قرار دیا جانا بھی ادبی تاریخ کا واقعہ ہے۔ لیکن شمیم حنفی صاحب کا یہ بیان خاصا تسلی بخش تھا کہ کوٹ: شاعر کے ہاں فکر کی جستجو اس کے فن سے بے اعتنائی اور فن میں فکر کا استعمال فن کی تباہی کے مترادف ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاعر فکر کو احساس کی سطح تک لا کر اسے زیادہ لطیف اور نازک بناتا ہے، اور جب اس فکر کا تخلیقی اظہار کرتا ہے تو اس کی حیثیت محض فکر کی نہیں رہ جاتی، وہ ایک جمالیاتی تجربہ بن جاتی ہے، ایسا تجربہ جو منطق کے گرفت میں پوری طرح نہ آ سکے۔ کوٹ: کچھ ایسا ہی نتیجہ فکر ایلیٹ کے ہاں بھی ان شاعروں کی تحسین سے ملتا ہے جو فلسفے یعنی فکر اور فطری احساسات کے درمیان ایسا اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ایک طرف فلسفہ حقیقی کے درجے پر فائز ہوا اور دوسری جانب احساسات بلند اور گہرے قرار پائے۔ گویا شاعری کو پسندیدگی کے کم از کم دو مگر متضاد بلکہ بہت حد تک متصادم امتیازی اعتبارات حاصل ہیں۔ ایک شعریت کی قربانی کی قیمت پہ فکر و معنی کی ترسیل کرتا شعری اظہاریہ، اور دوسری انتہا فقدان مواد کی فضا میں شعر کا فقط کمال فن کے برتے پر لطف آگی ہونا۔ کبیر اطہر صاحب کے پاس دونوں طرح کے طالب کے لیے اچھا مال ہے اور کھلا رکھا ہے۔ مضمون اور کرافٹ دونوں طرح کی دوائے دل بہم پہنچاتے مسیحا کے ہاں ترفع خیال کے ساتھ ساتھ تکملہ و تلازمہ کاری، مصرے کی چست بنت جیسی فنی مہارتیں اور شعریت و اثر پذیری جیسے خالصتاً شعری محاسن اس خوبی سے ہم آمیز ہیں کہ کلام سے مجموعی طور پر منتخب کردہ اشعار نقد و نظر کے ضمن میں مختلف نکات کی صراحت کے لیے یکساں اعتبار سے مسیل قرار پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بوتل یہ آب زمزم کی جسے جہاں سے ملے گی خوشی وہم کریں گے، مختلف تناظر میں کہا گیا انہی کا یہ شعر یہاں میں نے اپنے مطلب کو برت لیا ہے۔ ایک عام حسی اور شعری استعداد رکھنے والا شاعر اپنے عہد کی خرابیوں کو نظم بھی کرنا چاہے تو سرسری نظر رکھتے ہوئے فقط گرد و پیش میں میسر مواد سے ہی کام لیتا ہے اور حادثوں کی واقعاتی اور سطحی معروضیت کو موضوع کرنے کی حد تک رہنا کافی سمجھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا شعر باوجود لوازم شعری سے متصف ہونے کے علمیاتی شکوہ کا معیار یا افتخار پانے میں ناکام رہتا ہے، اور اپنے محدود زمانی و مکانی تناظر کے سبب واقعے کے فراموش ہونے کے ساتھ خود بھی معدوم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک اعلیٰ دماغ، بے چین روح اور انسانی ہمدردی کا گداز رکھتا قلب فکر رسا کے خلاقانہ اظہار کے دم پر بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، رشتوں کی شکستگی، نام نہاد تہذیب کی پروردہ نفسا نفسی، خود غرضی اور ظلم پروری جیسے خارجی عوامل کے زیر اثر فرد کے ہاں پیدا ہوئی جذباتی اور روحانی درماندگی جیسی داخلی کیفیات کی ایسی بھرپور منظر کشی کرتا ہے کہ مذکور علمیے کی عمر زمانے کے تخمینے کی گرفت سے آزاد ہو جاتی ہے اور شعر ماضی اور حال دونوں کا مشترکہ اثاثہ بن جاتا ہے، بلکہ آئندہ صورتحال کا مظہر بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ان کی ایک ایسی دل پذیر غزل کی اشعار دیکھیے: جہاں سانسیں نہیں چلتی وہاں کیا چل رہا ہے، بہشت خاک میں رفتگاں کیا چل رہا ہے، یہ جن کے اشک میری جان کو آئے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھ بیٹھا تھا میاں کیا چل رہا ہے، ندامت سے میں اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہوں یہ میرے دوستوں کے درمیاں کیا چل رہا ہے، اور روز و شب سے ماورا منظر کا اندازہ نہ کر، وقت کے تابوت سے باہر کا اندازہ نہ کر، خوش نظر آتے ہوئے سب خوش نہیں ہوتے کبیر، رونق دیوار و در سے گھر کا اندازہ نہ کر،
کبیر صاحب کے ہاں امیجری ایک دستخط مارکا نامیاتی تمثیلی اسلوب کے ساتھ نمایاں ہے۔ ان کا شعر ہے، سنائی دینے سے آگے نکل گئی ہے غزل، سنائی دینے سے آگے نکل گئی ہے غزل، جو سنتے وقت دکھائی بھی دے جدید سمجھ۔ لیکن امیجری کی پرقوت کار فرمائی ان کے ہاں فقط جدت پیدا کرنے کی تکنیک کے طور پر کوئی طے شدہ شعری منصوبہ نہیں، بلکہ مکمل اور خالصتاً شاعرانہ عمل کے ساتھ ظہور پذیر ہے، اور صرف کار آرائشی نہیں بلکہ تکملہ و تلازمہ کاری کی خوبی اور ذکاوت کے امتزاج سے ایک اکائی اور اسلوب کا عنوان بن گئی ہے۔ دیکھا جائے تو امیجری وہ اہم ترین خاصیت ہے جو خیال کی باریکی سے لے کر اس کے شکوہ تک شاعر کی رینج کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ اس کے شعر کی عہد حیات کی طوالت کا وسیلہ بھی بنتی ہے، اور جیسے مصور کا کوئی فن پارہ اس کے طرز کی بنیاد پر اس کے عہد کی جھلک دیتا ہے، ویسے ہی امیجری بھی شاعر کی اپنے عہد سے انسلاخ کی خبر دیتی ہے۔ کبیر اطہر صاحب استعاروں اور تشبیہات میں روایت اور جدت کو اس ڈھنگ سے لائے ہیں کہ ان کے ہاں زمانے کی واضح شناخت بہت آسانی سے نہیں کھلتی۔ یوں تو نم کا نمایاں ترین استعارہ بدن ہے، لیکن یہاں تمثیل اور امیجری کے کمال کی مثال کے طور پر تصویر کے ردیف کی یہ غزل پیش ہے۔ زاویہ بدلیں تو جلتا ہے دیا تصویر کا، بھید یہ تاخیر سے مجھ پر کھلا تصویر کا، ایک غنچے کی بھی گنجائش نہیں تھی شاخ پر، پھول جب تصویر سے باہر گرا تصویر کا، چاہیے ہوتی ہے کچھ مٹی بھی رود وقت کی، صرف اشکوں سے نہیں بھرتا خلا تصویر کا، گیلری میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے قسمت کا دھنی، جانے کس کے سر پہ بیٹھے گا ہما تصویر کا، کر دیا کاغذ پہ جلتی آگ نے اندھا مجھے، کھا گیا میری نظر آتش کدا تصویر کا۔ کسی جمعیت سے کلی نظریاتی وابستگی اور بات ہے، لیکن ذاتی تصور حیات کی بنیاد پر ایک مزاحم کار تخلیقی کے بیانیے کی قوت اس کی ریڑھ کی ہڈی کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ اس کڈھب بیان کی تشریح و تفہیم کے لیے عالمگیر شہرت یافتہ اور معاصر عربی ادب کی توانا ترین آواز نزار قبانی کا کہا یاد کرتے ہیں، کوٹ، ناگزیر ہے کہ ہر تخلیق کار ایک مختلف آواز بن کر ابھرے، اس لکھاری کی کوئی حیثیت و وقت نہیں جو حاشیہ برداروں کی صف میں بیٹھے، اکثریت کی آواز سے آواز میں لائے اور کٹ پتلی کی طرح ہاتھ اٹھا کر ماضی کی وضع کردہ قوانین کی تائید کرے، ان کوٹ۔ اب یہ شعر دیکھیے، سب لوگ گامزن ہیں عبادت کی راہ پر، ڈھونڈوں گا میں کوئی نیا رستہ بہشت کا۔ اسی غزل کے چند مزید اشعار، مضمون واعظوں سے پڑھا تھا بہشت کا، میں ٹھیک حل نہ کر سکا پرچہ بہشت کا، یا تو ہمارے سمت نماؤں میں نقص ہے یا ٹھیک ہونے والا ہے قبلہ بہشت کا۔ اصل ہمت یہ ہے کہ مذمت و ملامت صرف خارجی عناصر پر تبرر تک محدود نہ رہے، ان کی اتنی ہی کڑی نظر خود پر بھی ہے۔ یہ میرا منصب کبیر جادو کی ایک چھڑی ہے، یہ میرا منصب کبیر جادو کی ایک چھڑی ہے، میں جس کو چاہوں گا شہر میں لاپتہ کروں گا۔ سخن فہمی کی مشق کے نتیجے میں قلم بند کیے گئے ان معروضات کا بیان کسی بھی نقطے پر انکشافی درجے کا حامل نہیں، لیکن معاصر عہد کے تئیں ایک ذمہ دار کاری کے فریضے کی ادائیگی کی کوشش ضرور ہے۔ بہت شکریہ۔